عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم کو روزہ اسلام میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وصیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، جو بندہ عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کا روزہ رکھے گا، میں محمد اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ اس کے 1 سال پہلے کے گناہ معاف فرما دے گا۔ بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا یہودی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں سے پوچھا بتاؤ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودی کہنے لگے یہ وہ دن ہے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون کے مظالم سے نجات دلائی تھی اور فرعون کو غرق آب کیا تھا۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، بنی اسرائیل کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون پانی میں غرق ہو گیا تھا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے شکرانے کے طور اس دن روزہ رکھا تھا، لہٰذا ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس دن روزہ رکھتے ہو تو ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے۔ لہٰذا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہود کی مشابہت اختیار نہیں کرنی، یہود کی مخالفت کرنی ہے، اور آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھ کے یہود کی مشابہت اختیار کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انشاءاللہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 10ویں محرم کے روزے کے ساتھ ایک اور روزہ بھی ملاؤں گا۔ اس لیے 9 محرم اور 10 محرم یا 10 محرم اور 11 محرم کا روزہ سنت ہے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا جو بندہ یہ روزہ رکھتا ہے میں محمد اپنے رب سے امید کرتا ہوں اللہ اس کے 1 سال کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ بڑی فضیلت ہے۔ اور سنو نواس رسول حسین بھی کربلا کے میدان میں خاک و خون میں لت پت ہیں، اپنی جان بھوک اور پیاس کی حالت میں دے دیتے ہیں۔ ارے حسین بھی اس دن روزے سے تھے، جس دن میرا نبی روزہ رکھے اس دن نواسا روزہ نہ رکھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا ایمان ہے، میرا وجدان ہے، جس دن نانا نے روزہ رکھا اس دن نواسے نے بھی روزہ رکھا، جس دن کو نانا نے روزہ رکھنا ثواب سمجھا اس دن نواسے نے بھی روزہ رکھنا ثواب سمجھا۔ میرا پیر میرے امام حسین اس دن روزے سے تھے۔ ارے تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ تمہارا کیا پیار ہے، تمہاری کیا محبت ہے، یہ کیا پیار اور کیا محبت ہے؟ ہمارا پیر ہمارا امام خاک اور خون میں لت پت ہے، بھوک اور پیاس کی حالت میں تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا ہے، اور ہم ہیں کہ اس دن کھا کھا کے تھکتے نہیں، ہم اس دن نذرانے کھاتے ہیں، نیازیں کھاتے ہیں، بکرے چھترے حلوے سبیلیں دودھ کی سبیلیں لگی ہیں۔ ارے کچھ تو حیا ہوتی ہے نا۔ ہمارے پیر اور ہمارے پیر اور ہمارے امام اس دن تڑپ تڑپ کے جان دے دیں اور ہم اس دن کھا کھا کے تھکے ہی نہ، حتیٰ کہ ہمارے معدے بھی ان دنوں میں خراب ہو جاتے ہیں۔ تو لوگوں سمجھنے کی ضرورت ہے جس دن ہمارے نبی نے روزہ رکھا، جس دن ہمارے امام نے روزہ رکھا، جس دن ہمارے پیر نے روزہ رکھا، اس دن روزہ رکھ کے ہم نے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ ہم بھی حسینی ہیں، اور جو اس دن روزہ نہیں رکھتا میں سمجھتا ہوں وہ حسینی نہیں ہے۔ وہ کیسا حسینی ہے؟ اسے کیسا حسین سے پیار ہے؟ حسین اس دن تڑپ تڑپ کے جان بھوک کی حالت میں دیتا ہے اور ہم کھا کھا کے تھکتے نہیں ہیں۔ یہ کیا پیار ہے، یہ کیا محبت ہے؟